یہ تو وہ پہلی چیز تھی کہ علماء اس حوالے سے منع کرتے ہیں، ہم نے اس کا جواب دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا پہلے سے ہر چیز کا علم ہونا اور اس کے کتاب میں لکھا ہونا، یہ عقیدہ تقدیر ہے۔ یعنی مختصر یہ کہ ہر چیز، ہر عمل جو ہم کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، یعنی اگر اس میں انسان کو وہ با اختیار بھی مان لے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اور یہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ قرآن اور حدیث کا بھی موضوع ہے، حدیث اور قرآن میں بھی ایسی ہی باتیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات ہوگی جو پہلے ہم نے ڈسکس کی کہ اگر اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تو کیا وہ جو جانتا ہے اس نے انسان کو بے اختیار کر رکھا ہے، یا انسان کا اب بھی اختیار موجود ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خدا کو علم نہیں، خدا کو تو علم ہے، ہر چیز کا علم، لیکن یہ جو علم ہے کیا اس نے انسان کو بے اختیار اور بے بس کر دیا ہے؟ یا ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے لکھی ہوئی کہ کون کتنا امیر ہوگا، کتنا غریب ہوگا، کتنا جیے گا، کتنا جو ہے وہ بڑھے گا، کتنا گھٹے گا، جو بھی ہے وہ اللہ، تو اللہ نے جو نتائج لکھے ہیں پہلے سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پری ڈیسٹینیشن، یعنی یہ پری ڈیسٹینیشن ہے، یعنی پہلے سے اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ لہٰذا وہی بات ہوگی کہ اب اگر انسان نیکی بھی کرے تو اس کا فائدہ کیوں نہیں، کیونکہ آخر میں تو اس نے جو ہے وہ غفلت پر اور کفر پر مرنا ہے اگر اللہ نے پہلے سے کفر لکھا ہے۔ اور اگر اللہ نے پہلے سے ہدایت لکھا ہے تو ایک آدمی چاہے جتنا بھی نیک کام کرے، جتنی بھی جو ہے وہ کوششیں کرے، آخر میں جو ہے وہ ہدایت پر ہی جو ہے وہ مرے گا، کیونکہ اللہ نے جو ہے اس کو پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یا اگر ایک آدمی کا اللہ نے امیر ہونا مقرر ہے تو وہ جتنا بھی کام چوری کرے، جتنا بھی جو ہے وہ علم حاصل نہ کرے، سکلز حاصل نہ کرے، کام بھی کوئی نہ کرے، لیکن آخر میں وہ امیر ہوگا، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ اس عقیدے کی بنیاد سے، کیونکہ اس کا جو ہے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی امیر ہوگا۔ اور اگر ہم کہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کوئی آدمی غریب ہوگا، تو کوئی آدمی جو ہے وہ کتنا بھی محنت کرے، سکلز حاصل کرے، علم حاصل کرے، محنتیں کرے، کوششیں کرے، جدوجہد کرے، دعائیں کرے، جتنا بھی، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ بہرحال غریب ہوگا، کیونکہ اس بات کے مطابق، اس عقیدے کے مطابق، وہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے علم میں چونکہ غریب ہے اس لیے وہ غریب ہی ہوگا، اس کی کوششیں بارآور جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ الگ بات ہے، یہ جو جملہ ہے یہ الگ ہے، اس سے جو انٹرپریٹیشن نکلتی ہے وہ غلط ہے۔ یعنی اللہ کا پہلے سے ہر چیز کا علم ہونا یہ قرآن و حدیث کا موضوع ہے، یہ بات درست ہے، اور اس کا کتاب میں لکھا ہونا یہ بات بھی درست ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث کا موضوع ہے۔ لیکن اس سے جو انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہم عامت الناس کے ہاں پہنچی ہے، یا جو علماء کرام اس کو بتاتے ہیں، وہ انٹرپریٹیشن جو ہے اس کی، راغب اصفہانی المفردات میں لکھتے ہیں کہ قدر اور تقدیر کا لغوی معنی اندازہ کرنا، طے کرنا اور مقرر کرنا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، میں خود اہل سنت کے عقائد سے ثابت کروں گا کہ یہ جو انٹرپریٹیشن اس سے کرتے ہیں یہ درست نہیں۔ دوبارہ، قدر اور تقدیر کا لغوی معنی اندازہ کرنا، طے کرنا، مقرر کرنا ہے، یعنی اس سے یہ بات نہیں کہیں سے نہیں نکلتی کہ انسان اپنے عمل میں بے اختیار ہے، یا اس کی کوشش ہے بارآور جو ہے وہ نہیں، یا اس کے نتائج، اس کی کوشش ہے اس سے نتائج پروڈیوس، یہ بات نہیں، بلکہ تقدیر کا جو لفظ ہے یہ راغب اصفہانی المفردات میں لکھتے ہیں کہ قدر اور تقدیر کا معنی اندازہ کرنا، طے کرنا، پیمانے مقرر کرنا، سانچے مقرر کرنا، گیجز مقرر کرنا، میجرمنٹس مقرر کرنا، طے کرنا، مقرر کرنا، یہ خود علماء کرام نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے مراد کائنات اور بنی نوع انسان کا وہ احوال ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ تمام چیزیں جو ہے ایک واضح اور کھلی کتاب میں، کھلی لوح محفوظ میں جو ہے اللہ نے لکھی، یہ تمام، یہ ہر شے جو ہے وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان بے اختیار ہے یا اس کی کوششیں جو ہے یہ بارآور نہیں ہے۔ لوح محفوظ، اور مزید تشریح، لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہر چیز تقدیر کہلائی، یہ بھی کتابوں میں لکھا کہ لوح محفوظ میں یا امام مبین میں یا کتاب مبین میں، اب یہ کتاب ہے یا لوح ہے، تختی ہے، یا یہ ایک جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی کوئی معلوم چیز ہے، جو بھی ہے، لیکن جس چیز میں اللہ نے اس کو لکھا ہے یا وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ جو بھی ہے، لیکن جو بھی اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ تقدیر کہلاتی، جس تک عام مسلمانوں کی جو ہے وہ رسائی حاصل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ،
قال وعرشہ علی الماء، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کی تقدیر یا مقادیر جو ہے وہ 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دی گئی تھی، اس سے پہلے کہ آسمان اور زمین پیدا ہو، اور اس وقت عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ میرے دوستو، یہ بات کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے یا تقدیر ہے یا وہ ضروری ہے، یا یہ اس بات پر تو بحث نہیں ہے۔ بحث یہی ہے کہ تقدیر سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ نے انسان کو بے اختیار کر دیا ہے یا اس کا اختیار جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے؟ تو یہ باتیں جتنی بھی ہوتی ہے، یہ عقائد بھی درست ہے، یہ قرآن اور حدیث بھی درست ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ کیا یہ جو تقدیر اللہ نے پہلے لکھ دی ہے 50,000، کیا اس سے انسان بے اختیار ہو گیا ہے، وہ پری ڈسٹنٹ ہو گیا ہے، اس کا مرنا، اس کا جینا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی عزت، اس کی ذلت، وہی سوالات ہیں جو ہم نے شروع میں کیے۔ مسلم کی یہ حدیث، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں جو کچھ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں، قضاء، قدر یا مقدر۔ کتاب العقائد، مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں تقدیر جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، نیکی بدی، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اب یہ دوسری وہ بات آ گئی۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ انسان بے بس ہے اور مجبور ہے، اور اللہ جو ہے وہ تمام اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ انسان کی کوششیں جو ہے یہ بارآور نہیں ہے، وہ اثر انگیز نہیں ہے، وہ مؤثر نہیں ہے۔ اور یا یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ صرف علم ہے، یعنی وہ اس کے علم کے مطابق ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو بھی اس کے علم میں ہے، کوئی بدی کرتا ہے تو بھی اس کے علم میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی سب اس کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ تقدیر لغت کے اعتبار سے، یہ وہ میں عقائد بیان کر رہا ہوں جو موجودہ اہل سنت کے ہیں۔ تقدیر لغت کے اعتبار سے اندازہ کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے تقدیر اللہ تعالیٰ کے اس علم اور فیصلے کو کہتے ہیں۔ اب یہ دوسری چیز دیکھیں آگے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، یہ الگ بات ہے۔ ایک دوسرے یہ کہ اللہ وہ فیصل کر چکا ہے، وہ مقرر کر چکا ہے، وہ لکھا جا چکا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو کیا فیصل کر چکا ہے؟ تقدیر فیصل کر چکا ہے، تو تقدیر کا کیا معنی ہے؟ کیا انسان بے بس ہے یا اس کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہے؟ جو اس کائنات میں ہے، تو اس کے نیچے پھر وہ جو ہے وہ دو عقائد بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، کہ یہ مبرم ہے، اور ایک تو ہے تقدیر معلق۔ تو تقدیر مبرم ہمارے علماء اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ علم بھی اللہ کے عند اللہ ہے، وہ فیصلہ بھی عند اللہ ہے، وہ قضا ہے، وہ اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ بس انسان کچھ بھی کرے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا سادہ سادہ عقیدہ ہے، اور یہ مبرم تقدیر کہلائے گی۔ اس میں آپ کوشش کریں، دعا کریں، روحانی سبب اختیار کرے، دنیاوی سبب اختیار کرے، کوئی نتیجہ نہیں، یہ اللہ فیصل کر چکا ہے، اب اس فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی۔ یا تقدیر معلق ہے، تو تقدیر معلق کے متعلق یہ لکھ دیا ہے کہ وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اس کے تقدیر میں ہے، وہ اس سے بھی مخفی نہیں ہے، لیکن تقدیر سے بھی جو ہے یہ مفر نہیں ہے۔ یہ میں اسکرین پر لگا دوں گا، یہ جملہ آپ دیکھیں، لیکن اللہ سے کچھ مخفی بھی نہیں ہے، لیکن تقدیر سے مفر بھی نہیں ہے، اور انسان مجبور اور بے بس بھی نہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جہاں پر وہ اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے، یعنی آپ اسے معلق کہے، مبرم کہے، میں تو اس بات پہ یقین نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ہی تقدیر ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ اس کی صحیح اور درست انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے کہ یہ تقدیر سے کیا معنی ہے، کیا اس سے ہم بے بس اور مجبور ہے، یا ہمارا اختیار اور ہماری کوششیں جو ہے یہ نتیجہ انگیز ہے اور بارآور ہے۔ تو یہ جو تقدیر معلق کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے کچھ مخفی بھی نہیں ہے، تقدیر سے مفر بھی نہیں ہے، لیکن انسان بے بس اور مجبور بھی نہیں۔ اسی لیے کوشش اور اچھی تدبیر اختیار کرنے کے ہم مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے انسان کو عمل کا اختیار دیا ہے، اور اسی اختیاری عمل کے نتیجے میں وہ کیا ہے، وہ اللہ کے حضور جو جواب دہ ہے۔ یعنی علماء کے نزدیک معلق علم وہ ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، وہ بھی پہلے سے لکھا جا چکا ہے، لیکن اس کے اندر اس کو اختیار ہے عمل کرنے کا۔ یعنی اگر وہ عمل کرے گا تو اس سے نتیجہ برآمد ہوگا، اگر وہ دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعاؤں کو سنے گا۔ تو میرے بھائیو، اگین یہ بات تو بالکل اب واضح ہے اور یہ صحیح اور درست عقیدہ ہے، لیکن اس کی دوبارہ وہی انٹرپریٹیشن آ جائے گی کہ کیا اللہ نے رزق جو ہے یہ مقرر کر دیا ہے اور یہ اپنے رزق سے زیادہ نہیں کھا سکتا، یا نہیں، اس کو اختیار ہے، چاہے تو کھا لے چاہے تو پی لے۔ اسی طرح زندگی اور موت ہے کہ کیا اگر وہ اچھی صحت اختیار کرتا ہے اور اچھے جو ہے وہ طریقے اختیار کرتا ہے تو کیا اس سے عمر اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا۔
اور ایک آدمی جو شراب نوشی کرتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، برے عادات میں پڑتا ہے، بیماریاں اس کو لگ جاتی ہے، تو یہ آدمی جو ہے اس کی عمر جلدی ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس اس کی عمر اتنی ہی تھی، خواہ اس نے شراب پی یا اس نے دودھ پیا، یعنی اس سے اس کی عمر پر جو ہے یا اس کی صحت پر یا الٹیمیٹلی جو ہے اس کے جو دورانیہ جو عمر ہے اس پر کوئی اس کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک شخص نے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ نہیں مجھے بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ گہرا سمندر ہے، اس میں مت اترو۔ اس نے تیسری بار سوال کیا کہ نہیں مجھے بتائیے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے مخفی رکھا ہے، لہٰذا اس کی تفتیش اور جستجو میں مت کرو۔ اب دوبارہ یہی ثابت ہوتا ہے، ایک تو پہلے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ تقدیر نے انسان کو بے اختیار کر دیا ہے یا اس کے اندر اس کا اختیار ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ موضوع تقدیر کے متعلق نہیں ہے، اس روایت کا مجھے علم بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ درست بھی ہو تو آپ دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا جو عربی ہے وہ آپ پڑھے۔ وَسَأَلَ رَجُلٌ عَلِيٌّ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اخبرنی عن القدر، مجھے قدر کے متعلق بتائیے۔ قال طریق مظلم لا تسلکہ، یہ ایک اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلو۔ وعاد السوال، اس نے سوال دہرایا۔ فقال بحر عمیق، یہ گہرا سمندر ہے، اس میں مت اترو۔ فعاد السوال، اس نے دوبارہ سوال کیا، تیسری بار سوال کیا۔ فقال سر اللہ قد خفی علیک فلا تفتش، یہ سر ہے خدا کا، یہ راز ہے خدا کا، اس کی تفتیش پہ مت پڑو۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ سائل نے جو سوال کیا وہ قدر کے متعلق نہیں ہے، تقدیر کے متعلق، بلکہ وہ تقدیر کے اندر جو ایک بہت بڑا نظام ہے، ایک بہت بڑا علم ہے، اس کے متعلق راز خداوندی کے متعلق جو ہے اس کا سوال تھا۔ اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ راز خداوندی کے متعلق ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خدا نے کائنات کی تخلیق کیوں کی؟ واللہ عالم کہ اس نے کائنات کی تخلیق کیوں کی؟ ہاں اس کا جواب یہ الگ ہے کہ انسانوں کو پیدا کیا، معرفت کے لیے پیدا کیا، تو کیوں معرفت کے لیے پیدا کیا، عبادت کی تو کیوں عبادت کے لیے؟ یہ راز ہے خدا کا، اس کے بارے میں مجھے بھی کوئی علم نہیں ہے کہ یہ خدا نے یہ اس کائنات کا جو تخلیق ہے یہ اس کی خدا جانتا ہے کہ یہ اس نے کیوں تخلیق کی۔ ہم اس کو اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے تو کیوں عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی آپ جو بھی سوال کریں گے اس پر ایک کیوں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کیا۔ تو یہ سر خداوندی ہے، اور سر خداوندی جو ہے وہ علم تقدیر کے اندر ایک جز ہے، یعنی تقدیر ابھی میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ تقدیر کو۔ تو تقدیر جو ہے یہ ایک بہت بڑا، جس طرح کا کہ بحر عمیق ہے، یہ ایک کھلا ہوا جو ہے وہ ایک سمندر ہے، ایک بہت گہرا نظام ہے، ایک انٹیگریٹڈ اور مربوط نظام ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو سائل تھا اس کا سوال تقدیر کے متعلق یہ نہیں تھا کہ مجھے اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ سوال نہیں تھا، بلکہ سوال سر الہی کے متعلق تھا جو تقدیر کا ایک جز ہے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا کہ یہ سر الہی ہے، یہ تو خداوندی ہے، یہ تو اس کے راز ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے اندر کیا کیا راز جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ لہٰذا اس نے اس سوال کے متعلق اس کو بتایا کہ یہ راز خداوندی جو ہے یہ معلوم نہیں ہو سکتا، اور یہ حقیقت ہے کہ جو راز خداوندی ہے اس کا معلوم کرنا، اس کے متعلق جوابات ہو سکتے ہیں، وہ درست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو پوری طرح سے کور کرتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، خدا جانتا ہے کہ اس کی کیا راز۔ ایک اور حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے متعلق ذکر فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی تقدیر بہرحال اس پر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، پھر عمل کی کیا حاجت ہے؟ اگر ہمیں یہی سوال جو آج کل لوگ پوچھتے ہیں، یہ خدا کے رسول سے سوال کیا کہ اگر تقدیر ہی نے غالب آنا ہے، یعنی پری ڈیسٹینیشن مقرر ہے، تو پھر عمل کی تو کوئی حاجت باقی نہیں رہی، اور تقدیر پر ہی بھروسہ اور تکیہ کرنا چاہیے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جو آپ کرتے ہیں اور ہر وہ راستہ جو آپ اختیار کرتے ہیں وہ اپنے اپنے نتائج جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ پری ڈیسٹینیشن نہیں ہے کہ بس اللہ نے اس کا کافر ہونا لکھ دیا ہے لہٰذا وہ جو بھی کوششیں کرے، اس طرح سے تو پھر اس پر جبر ثابت ہوا نا جی، کہ ایک شخص تو کہے گا پھر خدا کی حضور کہ میں تو ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن جو آپ نے تقدیر میں ہی جو ہے وہ مجھے کافر لکھ دیا تو میں کیسے ایمان لا۔ لہٰذا یہ حدیث بھی اس بات پر گواہی نہیں کرتی کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، بلکہ خدا کا رسول یہی فرماتا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے کہ جس راستے کے لیے جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ یعنی وہ دونوں طریق جو ہے وہ تقدیر الہی ہے، یعنی اگر وہ ہوا تو یہ بھی تقدیر الہی ہے،
اگر وہ نہیں ہوا تو یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ تقدیر الہی کے متعلق اب ہم جو ہے وہ ایک تفصیلی بات کریں گے۔ آگے سورہ رعد کی ایک آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہے مٹا دے، جو چاہے لکھ دے، وَعِندَهُ ام الکتاب، اور ام الکتاب جو اصل کتاب ہے، جو کتاب جو قانون سے بھی بالا تر جو راز ہے، جو کنجی ہے، وہ اس کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو اس میں لکھ دے، چاہے تو اس سے مٹا دے۔ اس سے بھی جو ہے یہ موجودہ عقیدہ ثابت نہیں بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے تقدیر میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر اس کو اللہ چاہے تو وہ ہو بھی جائے، اللہ چاہے تو وہ نہ بھی ہو، یعنی انسان کے عمل سے اس کے ارادے اور اس کے اختیار یا دوسرے دیگر جو جزیات ہے اس تقدیر کے، اس عقیدہ تقدیر کے، علم تقدیر کے، اس کے اختیار کرنے سے اللہ لکھ بھی دیتا ہے اور اللہ مٹا بھی دیتا ہے۔ ایک اور مشہور جو روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے ہے کہ جب وہ شام جا رہے تھے، فتح ہو چکا تھا، آپ ایز امیر المومنین وہاں پر تشریف لے جا رہے تھے، پتہ لگا کہ وہاں پر وبا ہے اور وہاں پر بڑا مسئلہ ہوا، آپ وہاں پر ٹھہر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مت جائیں، وہاں تو وبا ہے، وبا پھیل جائے گی اور آپ اس میں جائیں گے تو آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، لہٰذا آپ وہاں پر ٹھہرے رہے، اور میرا خیال میں 1-2 دن ٹھہرے رہے اور اس پر صلاح مشورہ ہوتے رہے۔ پھر کسی نے آپ کو یہ حدیث بتائی کہ رسول خدا نے منع کیا ہے کہ جہاں پر وبا ہو نہ وہاں سے نکلو نہ وہاں پر داخل۔ پھر آپ کو اطمینان ہوا اور آپ وہاں سے واپس چل پڑے۔ جب آپ وہاں واپس چلنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا اتفر من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، میں خدا کی قضا سے اس کی تقدیر کی طرف بھاگتا ہوں، یعنی یہ جو سامنے ہے یہ تقدیر نہیں ہے، یہ تو قضا ہے، یہ تو ایک معلوم چیز ہے۔ جیسے آپ کے سامنے آگ لگی ہے اور آپ اس آگ میں چلیں گے تو یہ جو آگ میں آپ جا رہے ہیں یہ تقدیر نہیں ہے، یہ اللہ نے مقرر نہیں، یہ تو قضا ہے، یہ تو واضح اور حتمی جو ہے وہ چیز ہے، یہ اس کے تو انسٹنٹ ریزلٹس ہوں گے۔ تو اس سے اس کو آگ کو چھوڑ دے کہ محفوظ راستے سے جانا یہ تقدیر ہے، یعنی اس کے اندر تدبیر کو اختیار کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ یا یہ دیگر الفاظ میں بھی آیا، فار ایگزامپل نے فرمایا کہ نفر من قدر اللہ الی قدر، میں اللہ کی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر، مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں تقادیر ہے، یعنی اگر وہاں پر میں جاؤں اور وہاں پہ مجھے نہ ہو یہ بھی تقدیر ہے، لیکن اگر میں وہاں کو چھوڑ دوں اور وہاں سے نہ جاؤں اور اس میں تدبیر اختیار کر کے اس سے محفوظ ہو جاؤ تو یہ بھی اللہ کی تقدیر، یعنی تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس نے انسان کو بے بس اور مجبور کر دیا ہے، بلکہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کے لیے راستے ہے کہ وہ جس راستے کو اختیار کرتا ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اسی نسبت سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا دعا، کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹالتی مگر دعا ٹالتی ہے، یعنی روحانی اسباب بھی اس کے اندر کام کرتے ہیں، قضا کے اندر، تقدیر کے اندر نہیں۔ قضا جو اٹل ہے، مقرر ہے، اس کے متعلق حدیث ہے کہ اگر انسان دعا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے، اور اللہ اس کو قبول کرتا ہے تو وہ بھی اس سے یعنی قضا جو مقرر ہو چکی ہے، جو فیصل ہے، جو بالکل رزلٹ سامنے ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس کو بھی دعا کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹالا جا سکتا ہے۔ لہذا جو بھی امور انسان بجا لاتا ہے یہ سب تقدیر، یہ میں نہیں لکھتا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی امور انسان بجا لاتا ہے وہ تقدیر الہی کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی اگر انسان اس راستے سے جاتا ہے یہ بھی تقدیر الہی، اور اگر وہ اس راستے سے جاتا ہے یہ تمام تقدیر الہی ہے، یہ چیز مقرر ہے۔ لیکن انسان جمادات پتھروں کی مانند چونکہ بے بجر اور مجبور بھی نہیں ہے، اس لیے کوشش اور اچھی تدبیر کے ہم مکلف ہے، ہم اس کو اختیار کریں گے، اسی سبب سے ہم مکلف ہے۔ بہرحال انسان کو کب، کس وقت، کس جگہ کیا عمل کرے گا یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اب علم اللہ کا جس پر ہم نے بات کرنی ہے، مگر انسان بے بس اور مجبور بھی نہیں ہے اور وہ کوششوں کا مکلف ہے۔ یہ باتیں جو ہیں، یہ جو جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ہمارا موجودہ عقیدہ ہے جو علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اس میں ایسی کہیں پر بھی کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ تقدیر کے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے یا اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور جو بات یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ کیا انسان جو ہے بے بس اور مجبور ہے، کہیں پر بھی کسی بھی روایت سے، حدیث سے، صحابہ کے آثار سے، قرآن سے یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہوا کہ انسان جو ہے وہ لاچار، مجبور اور بے بس ہے۔ ہاں یہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک تقدیر جو ہے وہ، ایک علم جو ہے وہ اللہ کا موجود ہے، اس کے پاس ام الکتاب ہے، ایک کتاب ہے، ایک قانون ہے، ایک اندازہ ہے، ایک پیمانہ ہے، اور اس اندازے اور پیمانے کے مطابق جو ہے انسان عمل کرتا ہے اور اس کے نتائج واقعہ پذیر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضروری سوالات اور جوابات وہی رہ گئے ہیں جس پر ابھی ہم بات کریں گے
کہ عمل اور حرکت پر انسان کو آمادہ کرنا ہے یا انسان سے عمل کی قوت کو محروم کرنا ہے؟ یعنی کیا انسان کے پاس یہ عمل اور ارادہ ہے اور اللہ اس کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ ان کو اختیار کرے، اس کے نتائج پروڈیوس ہو، یا انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، یا اس کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے ارادے سے یہ کام انجام دے؟ اور کیا اللہ کو جو علم ہے، یعنی ایک تو اس کا عمل ہے اور ایک ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو علم ہے، وہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ علم سے، جو علم ہے خدا کا، اس سے انسان مجبور اور بے بس ہو گیا ہے، یا کچھ اختیار خدا کے پاس ہے اور کچھ اختیار جو ہے وہ انسانوں کے پاس ہے؟ جس طرح علماء مبرم اور معلق کہتے ہیں کہ کچھ تو اللہ نے فیصل کر دیے ہیں، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، حالانکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دو آیات جو ہے وہ، ایک تو قرآن کی آیات ہے، سورہ رعد کی آیات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے، الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور ایک تو حدیث ہے قضاء کے متعلق ہے کہ لا يرد القضاء الا بدعاء، کہ قضا بھی جو ہے وہ دعا سے جو ہے وہ ٹالی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سوال ہم رکھ لیتے ہیں کہ کیا خدا کے اختیار میں کچھ چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ انسان کے اختیار میں؟ تو ان دونوں کے درمیان کیا ربط ہے؟ خدا کا علم اور اس کا اختیار، ارادہ کیسا استعمال ہوتا ہے، کیا ہے، اور انسان کے پاس اس کے لیے کیا تدابیر